بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ اس ملک کو مافیاز نے گھیر رکھا ہے، چاہے وہ حکمران جماعت میں ہوں یا اپوزیشن میں یا اسٹیبلشمنٹ میں یا پھر عوام یا جاگیرداروں میں۔ ہر خانے میں ایک نہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ملک کو لوٹ رہا ہے، اربوں خربوں کے اعتبار سے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کپتان نے بڑی کوشش کی ہے، وہ مافیا کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے، لیکن مافیا اس کے قابو میں نہیں آ رہے۔ مافیا ایک ٹیکنیکل طریقے سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے۔ ٹیکس دینے کے لیے وزیر اعظم نے قدم اٹھایا کہ تمام قوم کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ہم اس کے حق میں ہیں، ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، ہر ایک کو ٹیکس دینا چاہیے، مگر یہاں پر تو نظام ہی الٹا ہے۔ غریب آدمی تو ٹیکس دے رہا ہے، جو غریب عوام ہے وہ اگر ایک ماچس کی ڈبی بھی خریدے تو اس پر ٹیکس ادا کرتی ہے، لیکن جو مافیاز ہیں وہ ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے ایسے ملازم ہائر کیے ہوئے ہیں جو چور خانے نکالتے ہیں اور ان کا وہ ٹیکس بچاتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں روپے کا وہ ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک فیکٹری میں جو ہے ایک چیز 100 درجن تیار ہو رہی ہے تو وہ کاغذات میں ڈاکومنٹری پروف کے طور پہ وہ 1 درجن شو کریں گے اور باقی جو ہیں 11 درجن وہ نکال کر سائڈ پہ کر دیں گے اور اسے اوپن مارکیٹ میں جا کر فروخت کر دیں گے۔ جو گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کیا جائے گا وہ 1 درجن کا ہوگا۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ اس مد میں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس مد میں کتنا ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ سب نے ایسے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں جہاں پر FBR کا پہنچنا بھی ناممکن ہے اور وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے نظام کا ہونا درست ہے۔ گھر سے ہی یہ کام شروع کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے چاہیے کہ کپتان اپنے گوشوارے، اپنے جائیداد، اپنے بنی گالا کی جو بھی جائیداد ہے 250 کنال پہ جتنے بھی اس نے محل بنایا ہوا ہے اور سائڈ پہ جنگل ہے، جو کچھ ہے اس کے ٹیکس کے کاغذات کلیئر کرے، عوام کے سامنے پیش کرے، سوشل میڈیا پہ دے، میڈیا پہ دے، اخبارات میں دے، ہر جگہ دے، تاکہ عوام سمجھے کہ ہمارا وزیر اعظم جب ٹیکس دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ دیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہاں پر تو کروڑوں اربوں روپے کمانے والوں نے صرف 5-5 ہزار یا 5-5 لاکھ ٹیکس دیا۔ جب ان کے کاروبار سنے تو وہ پاکستان سے نکل کے دبئی میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، لندن میں، یورپی یونین میں، سوئٹزرلینڈ میں اور واللہ عالم کہاں کہاں انہوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، بلڈنگیں خریدی ہوئی ہیں، پلازے خریدے ہوئے ہیں، فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں، زمینیں لی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ سے پیسہ چوری کر کے باہر جا چکا ہے وہ کس نے چوری کیا، کیسے چوری کیا، ابھی تک حکومت لگی ہوئی ہے، مگر حکومت نے ابھی تک کوئی بھی ایسا قابل ذکر کام نہیں کیا جس کو یہاں کوٹ کیا جا سکے کہ حکومت نے فلاں بڑے مگرمچھ کو پکڑ کے اتنا کچھ معاملات کر دیے۔ پلی بارگین کے معاملات چلے، اگر کسی نے 100 خرب کا نقصان کیا ہے تو وہ 50 خرب دے کے اس میں سے باقی بھی 50 خرب جو ہے وہ اپنے بچا لیتا ہے۔ یہ ایک طریقہ غلط ہے۔ نیب کا 30واں ترمیمی آرڈیننس آیا، اس میں حکومت نے جو ہے اپوزیشن کے مطابق اپنے آپ کو NRO دیا ہے اور تمام اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا ہے اور حکومت کو بچا لیا ہے۔ اب جو اس آرڈیننس میں شقیں ہیں ان میں بہتری ہونے کی ضرورت ہے۔ آرڈیننس جو ہے وہ کسی صورت میں بہتر نہیں ہوتا، یہ حکومت صرف آرڈیننس کی ایک فیکٹری بن گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ جو مقدس ادارہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، وہاں تو صرف نعرے بازی اور ایک دوسرے پہ لان تان کیچڑ اچھاڑنا اور واک آؤٹ کرنا، ایجیٹیشن کرنا، اسپیکر کا ڈائس کا گھیراؤ کرنا، سینٹ کا گھیراؤ، سینٹ کے چیئرمین کا گھیراؤ کرنا اور نعرے بازی کرتے ہوئے باہر چلے جانا اور ایوان کو بلڈوز کر دینا، بس یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اسی کے نتائج میں آپ نے دیکھ لیا کہ بلوچستان کے معاملات کہاں تک چلے اور کیسے ہوئے، اور آج وہاں پر ایک نیا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے اور حالات خراب ہے۔ یہ تو تھا ہمارا دوسرا ایشو۔ اب جو تیسرا ایشو ہے اس وقت سموک فری کا ہے۔ لاہور آپ دیکھ لیں کتنا آلودہ ہو چکا ہے، لوگوں کو سانسوں کی، گردوں کی، پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح پورے ملک میں آلودگی ہے، یہاں پر سیاسی آلودگی ہے، موسمی آلودگی ہے، ماحول ویسے ہی پراگندہ ہے، حکومت ویسے ہی نہیں چل رہی ہے، مہنگائی ویسے ہی عروج پر ہے، بجلی آئے دن مہنگی ہو رہی ہے، رہی سہی کسر، جیسے سردیاں ہی ہیں، گیس کا بحران پیدا ہو گیا ہے، عوام کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، ہانڈی پک نہیں سکتی ہے،
کوئی سلسلہ ہوتا ہی نہیں. گرمی آتی ہے تو بجلی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, سردی آتی ہے تو گیس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. آخر عوام نے حکمرانوں کو یہاں لا کر کیوں بٹھایا ہے؟ صرف عیاشی کرنے کے لیے, کیا کرنے کے لیے؟ یہ تو ہمارا تھا تیسرا سبجیکٹ. اب جو چوتھا سبجیکٹ ہے, ہم تحریک لبیک پاکستان کا آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت نے معاملات طے کر لیے ہیں. حکومت وفاق بھی پیچھے ہٹ رہا ہے, پنجاب بھی پیچھے ہٹ رہا ہے, اور کل عدم کا نام بھی ہٹانے کے لیے جا رہی ہیں. سعد رضوی کے خلاف مقدمات بھی واپس لینے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے رہا ہو جائے. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ سیاسی معاملات کو بڑھائے گی. ان کے پنجاب کے جو لیڈر ہیں ایوان کے جو ہیں محمود رشید, انہوں نے کہا ہے کہ وہ سعد رضوی جب رہا ہوں گے تو ہار لے کر جائیں گے اور ان کے گلے میں پہنائیں گے. جبکہ ہمارے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ایسی جماعتوں سے تعلقات بڑھانے کا مقصد ہے یہ ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو جائے گا. فیصل باوڈر نے کہا کہ بالکل فواد چودھری جو ہے وہ صحیح کہتے ہیں, لیکن ان کے بیان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر بات انہوں نے سچ ہی کی ہے. تو فیصل باوڈا صاحب اگر سچ بات کی ہے, آپ اختلاف کریں تو پھر اس جماعت کی طرف آخر کیوں جھک رہے ہیں, حکومت کیوں واپس ہو رہی ہے؟ جب یہی سچ سب کچھ کرنا تھا, ہم نے پہلے بھی وی لاگ میں بتایا تھا, تو پھر اتنے بندے کیوں مروائے, ہمارے پولیس کے جوان کیوں شہید کرائے, تحریک لبیک کے بندوں کی کیوں جانیں ضائع کرائی؟ اگر یہی کرنا تھا تو پہلے کر لینا چاہیے تھا. اتنا نقصان کرنے کے بعد تو کہیں بھی سے بھی فائدہ نہیں بنتا. یہ ہے حکومت کی اسٹریٹجی, یہ ہے حکومت کا یو ٹرن. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے دور رس کیا نتائج نکلیں گے. جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کے معاملات, اس کے حالات قابو سے باہر نکلنے ہیں, تو وہ پھر اس طرف چل پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں, اب ہم صلح صفائی کر لیں. اب کل وہ سعد رضوی کو یہ رہا کر دیں گے, وہ جماعت مل جائے گی. آج تک کبھی اسے دہشت گرد کہتے ہیں, کبھی اثاثے منجمد کرتے ہیں. ایک سموتھلی اور مستقل مزاجی سے کپتان کو چلنا چاہیے. کپتان نے جو 22 سال سبق پڑھایا تھا, وہ سبق قوم کو طوطے کی طرح لگایا تھا, مگر اس پہ کپتان نے خود ہی عمل نہیں کیا. اور آج 3 سال گزرنے کے باوجود اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ عوام کے ہاتھ کچھ آیا, ہو سکتا ہے حکمرانوں کے ہاتھ کچھ آ گیا, وہ عوام تو آج بھی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہے. ہر نظام تباہ ہے, تعلیم کا نظام تباہ ہے, سیاست کا نظام تباہ ہے, انتظامی ڈھانچہ تباہ ہے, بیرونی ممالک میں فارن پالیسی میں, یہاں پر سب کچھ تباہ حال ہو رہا ہے. حکومت نے کیا دیا, تمام نانسیاں سے زبان کی چاشنی میں گزرا چلتے ہیں, وہ بیانات دیتے ہیں اور حالات خراب کرتے ہی جاتے ہیں. حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہو رہا. اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, کپتان سے جان چھڑانی چاہیے, عوام تیار بیٹھے ہیں. ہم بھی آپ کو یہاں بتا دیتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, کہ عوام تیار ہے. عوام کپتان سے تنگ آ چکی ہے. اسے 92 کا کپ ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہا کہ وہ کپ تو آ گیا, مگر ادھر جو ایک چائے کا کپ تھا وہ بھی قوم سے واپس کپتان نے کھینچ لیا, واپس دے دیا. اس میں تو چاشنی ہی نہیں رہی. وہ 92 کا کپ تھا, اسے کپتان عزت رکھتا, برقرار رکھتا, وزیر اعظم نہ بنتا. جب بن گیا تھا تو عمل کرتا. اب عوام کے پاس سے پیالی بھی گئی, پرچ بھی گئی, اور وہ کپ جو ہے وہ بھی خالی ہے. تو خدا را قوم کی طرف توجہ دیں, ملک کی طرف توجہ دیں. بہت زیادہ امکانیات یہ ہیں کہ قبل از وقت الیکشن ہو جائیں گے, کیونکہ حالات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ حکومت ہر کونے میں فیل ہو چکی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ ابھرتی جا رہی ہے. بلاول کہتے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی, نون لیگ کہتی ہے ہماری ہوگی, پی ڈی ایم اے کے معاملات اپنی جگہ چل رہے ہیں, سارے اپنا اپنا نشانہ اور ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں. یہی کپتان کی ناکامی ہے کہ وہ آج تک اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کر نہیں چلے. آج وہ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں, عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف دیں گے جس میں عوام کو کمپنسیشن ملے گی. کیا کپتان آپ راشن کارڈ والا ریلیف دیں گے؟ کیا آپ غریب کو جو سفید پوش ہے اس کو آپ علیحدہ سے لائن میں کھڑا کر دیں گے کہ اس کے حالات کیسے ہوں؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں. سوری, اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.